مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ جی آج ہمارے درمیان ہمارے گروپ کے بائبل اسٹڈی گروپ کے سینئر ممبر ناصر بھائی، چاند بھائی اور عدنان بھائی موجود ہیں۔ اور سر آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ دوران اسٹڈی نا میرے سامنے نا کچھ سوال آئے ہیں کہ جن کی نا مجھے سمجھ نہیں آئی، تو میں نے سوچا چلے اپنے وہ جو سینئر ممبر ہیں ان سے ڈسکس کریں اور ساتھ ہمارے ویورز بھی سنیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے اور سمجھیں گے اور خدا کے کلام سے بہت زیادہ برکت پائیں گے۔ سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا نا پہلا سوال چاند بھائی آپ سے ہے کہ دیکھیں ہم نے نا کافی غور کیا ہے اور ایک دن میں پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ جب حضرت ابراہم پیدا ہوئے یا حضرت ابراہم کے دور میں کہہ لیں کہ اس وقت کیا حضرت نوح زندہ تھے؟ مسیح یسوع کے برکت نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اس وقت کے لیے، اس موقع، اس گھڑی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بائبل اسٹڈی گروپ طارق بھائی آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آج اپنے ساتھ بیٹھنے کا، تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر خدا کے کلام کو آج ہم سیکھ سکیں۔ طارق بھائی آپ نے بڑا خوبصورت کویسچن جو ہے نا وہ شیئر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش تک کیا حضرت نوح زندہ تھے؟ یہی سوال تھا آپ کا؟ جی بالکل یہی سوال۔ ہاں، تو سر میرا جواب آپ کو یہ ہے کہ بالکل حضرت ابراہیم کی پیدائش تک حضرت نوح جو ہے نا وہ بالکل زندہ تھے۔ سر آپ اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ تھے، کیا آپ ہمیں کچھ ڈیفائن کر سکتے ہیں یا کچھ بائبل میں سے کچھ ایسا بتائیں کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز ان کو بھی پتہ چلے کہ دیکھیں آپ ایک بہت اہم سوال ہے یہ، تو کیا بائبل میں اس کا وہ ہے جواب؟ تو کیا اس پہ آپ ہمیں کچھ روشنی ڈال کے دکھا سکتے ہیں یا اس پہ بتا سکتے ہیں کچھ مفصل تھوڑا سا؟ سر طارق بھائی ویری گڈ، جی بالکل ایویڈنس جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا ضرور، لیکن وہ بائبل خود پڑھیں آپ تو مل جائے گا آپ کو۔ اگر کوئی میرے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا ضرور۔ پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب کو اگر آپ غور سے پڑھیں نا تو ہمیں وہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حضرت نوح جب طوفان ختم ہوا تو اس وقت حضرت نوح کی عمر جو ہے نا وہ 601 برس تھی۔ تو 2 سال بعد جو ہے نا وہ ارفکسد کی پیدائش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ارفکسد کی پیدائش تک حضرت نوح کی عمر 603 برس بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلا کی پیدائش ہو رہی ہے، تو سلا کی پیدائش تک حضرت نوح کی عمر 635 برس بن رہی ہے۔ اس کے بعد ابر کی پیدائش ہو رہی ہے، تو ابر کی پیدائش تک حضرت نوح کی عمر جو ہے وہ 668 برس بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فلج کی پیدائش ہو رہی ہے، تو فلج کی پیدائش تک حضرت نوح کی عمر 702 برس بن رہی ہے۔ اس کے بعد رو کی پیدائش ہو رہی ہے، تو رو کی پیدائش تک حضرت نوح کی عمر 732 برس بن رہی ہے۔ اس کے بعد سروج کی پیدائش ہے، تو سروج کی پیدائش تک حضرت نوح کی عمر 764 برس بن رہی ہے۔ تو اس کے بعد نحور کی پیدائش ہو رہی ہے، تو نحور کی پیدائش تک حضرت نوح کی عمر 794 برس بن رہی ہے۔ اس کے بعد تارا کی پیدائش، تو تارا کی پیدائش تک حضرت نوح کی عمر 823 برس بن رہی ہے۔ تو تارا کے بعد حضرت ابراہیم کی پیدائش ہو رہی ہے، تو حضرت ابراہیم کی جب پیدائش ہوئی ہے تو تب حضرت نوح کی عمر 893 برس بن رہی ہے۔ تو اگر ہم حضرت نوح کی ٹوٹل عمر دیکھیں تو بائبل مقدس کے مطابق حضرت نوح کی عمر جو ہے وہ 950 برس ان کی ٹوٹل عمر ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم کی پیدائش ہو رہی ہے تو تب حضرت نوح کی عمر جو ہے وہ 893 برس ہے۔ اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی پیدائش تک حضرت نوح بالکل زندہ تھے۔ ٹھیک، ویری گڈ چاند بھائی، آپ نے بہت اچھا ڈیفائنڈ کیا ہے اور کافی اچھی تیاری ہے آپ کی اور کافی اچھی اسٹڈی ہے آپ کی۔ تو یہ سارا کچھ 5 باب میں ہی ہے؟ جی سر بالکل 5 جی، باب میں۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ ناصر بھائی اگلا سوال میرا جو ہے وہ آپ سے ہے کہ دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے، سنا بھی ہے کہ حضرت یعقوب نے نا وہ فرشتے کے ساتھ کشتی کی ہے، تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں
کہ حضرت یعقوب کی کشتی فرشتے کے ساتھ کروانے کا خدا کا کیا مقصد ہے، یا حضرت یعقوب کی کشتی کیوں ہوئی، کیا وجہ تھی کہ فرشتے کے ساتھ حضرت یعقوب کی کشتی ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی، آپ نے ہمیں وہ وجہ بتانی ہے۔ سی یسوع کے عظیم و جلال نام ہے، آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں بے حد شکر گزار ہوں آپ سب کا اور پوری بائبل اسٹڈی گروپ کا کہ آپ نے یہ موقع بخشا کہ ہم اس بات کو ڈسکس کر سکیں۔ تو جب حضرت یعقوب اپنے ماموں لابن سے واپس آ رہے تھے تو ان کے اوپر ایک کیفیت سی چھائی ہوئی تھی، وہ ڈر تھا ان کے اندر کہ اب میں جاؤں گا۔ تو پہلے تو لابن سے ڈرا ہوا تھا، تو اس کے بعد عیسو سے بھی وہ ڈرتے تھے کہ اب پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تو وہ جو فرشتہ تھا انسانی شکل میں وہ خدا کا فرشتہ تھا، تو اس کا پوری رات جو ہے حضرت یعقوب کے ساتھ کشتی کرنا، اور اس کو خداوند نے یہ یقین دلایا تھا کہ جب کہ تو فرشتے سے نہیں ہار سکا تو انسان تیرے آگے کیا چیز ہے، یعنی کہ اس میں کانفیڈنس کو خداوند جو ہے وہ بھرنا چاہتے تھے حضرت یعقوب میں۔ اس لیے حضرت یعقوب نے فرشتہ کے ساتھ کشتی کی اور اس پر غالب آئے، اور اس کا نام خداوند نے یعقوب سے اسرائیل رکھ دیا، اور اسی وجہ سے رکھا کہ خداوند کا زور ہے۔ کافی اچھے پوائنٹ آپ نے وہ نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ جی سر، اگلا سوال میرا عدنان بھائی سے ہے۔ تو عدنان بھائی ہمارے گروپ انچارج بھی ہیں، اور سوال سر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ ہم نے پیدائش 50 باب پڑھا ہے، وہاں پہ حضرت یعقوب میں وہ جو 40 دن وہ خوشبوئیں بھری گئی ہیں، یہ کیا رسم تھی، کیا سسٹم تھا ان کا، یا ان کو کس طرح بھرتے تھے، کیا آپ ہمیں یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں یہ ڈیفائن کریں۔ سی یسوع کے عظیم و جلیل نام ہے، آپ صاحب کی سلامتی ہو۔ طارق بھائی، میں آج بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بیان کروں۔ دیکھیں، پڑھنے میں تو ہم کافی چیزیں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی، تو آپ نے تینوں سوال جو لکھے ہیں بہت اچھے لکھے ہیں کہ ہمیں بائبل مقدس کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو میں نے اس پہ کچھ اسٹڈی کی ہے کہ خوشبوئیں بھرنے کا عمل کیا تھا، یا وہ کیسے خوشبوئیں بھرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ سے کوئی چند باتیں شیئر کروں گا، یہ میں نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے اس کے بارے میں۔ جو ہے نا خوشبو، لفظ خوشبو، اسے عبرانی میں حنات اور عربی میں حنود کاری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ عمل جس سے لاش کو خوشبودار مصالحے لگا کر محفوظ رکھا جاتا تھا، اس عمل کا ذکر بائبل مقدس میں صرف حضرت یعقوب کے سلسلے میں اور حضرت یوسف کے سلسلے میں ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف کے سلسلے میں ان دونوں لاشوں کو مصری طبیبوں نے اپنے محسوس طریقہ سے مصالحے لگا کر محفوظ رکھا۔ اس کا طریقہ کار مصر کی تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف تھا، کہ یعنی یہ ایک مصری جو ہے ایک رسم تھی، کیونکہ وہ مصر میں رہتے تھے، اس لیے انہوں نے مصری اس رسم کو جو ہے نا وہ اپنایا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ عمل جو ہے نا، اس عمل سے لاش کو، ڈیڈ باڈی کو کافی عرصے تک آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصری جو ہے نا وہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مصری اصل میں ایسا کرتے کیوں تھے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے نمبر پہ تو حضرت یعقوب کو جو ہے وہ عطر 40 دن عطر لگانے کا مقصد تو یہ تھا کہ ان کا وہ جنازہ نا وہ کافی دور، مطلب 40 دن کا سفر طے کرنا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی ڈیڈ باڈی ہے وہ 1 سے 2 دن 3 دن 4 دن اگر زیادہ دن رکھے تو اس میں اسمیل، بدبو، کیڑے پڑ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ عمل وہاں تو لکھا 40 دن ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس عمل کو 70 دن بھی لگ جاتے تھے خوشبوئیں بھرنے، ٹھیک ہے۔ تو
اس کو لگاتے اس طرح تھا کہ جسم کو خشک کر کے اس میں سے آنتے وغیرہ نکال کر الگ محفوظ کیا جاتا تھا، صرف دل گردے جسم میں چھوڑ دیے جاتے تھے تاکہ جسم کی شکل قائم رہیں. جیسے پوسٹ مارٹم آپ نے کبھی دیکھا؟ جی جی سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے دیکھا تو نہیں. جی، تو میں نے دیکھا بھی ہوا ہے. جی سر. ٹھیک ہے، تو ایسی جیسے پوسٹ مارٹم، ویسے پوسٹ مارٹم ایسے تو نہیں کرتے، لیکن سمجھ لے کہ اسی طرح ایک طریقہ اپنایا جاتا تھا کہ آنتے وغیرہ گردے وغیرہ نکال لیتے تھے. ٹھیک ہے، دل جو ہے وہ اندر رکھ دیتے کہ جسم کی شکل نہ سارا خالی کر دیں، تو پھر تو اس میں نا وہ کپڑے وہ بھگو کرنا عطر کے ساتھ تو اس میں ایسے ٹھونسے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو کچھ پٹیاں جو ہے نا، پٹیاں وہ عطر کے ساتھ بھگو کرنا تو جسم کے اوپر لپیٹی جاتی تھی. جیسے وہ ممی بناتے ہیں. جی، ممی بناتے ہیں. تو اس کا مصریوں کے نزدیک تو یہ تھا کہ یہ جسم جو ہے نا، جسم آئندہ وقت کے لیے روح کو درکار ہوگا. مصریوں کی یہ سوچ تھی کہ آئندہ جو ہے نا وہ جب کوئی جنم آئے گا تو یہ جسم جو ہے نا روح جو ہے نا اسی جسم میں پھر داخل ہوگی، یہ جسم گلے سڑے گا نہیں. کیونکہ خوشبوئیں بھرنے کا اصل میں مقصد ہی یہ تھا کہ حضرت یعقوب کو جب انہوں نے دیکھا کہ مصریوں کا یہ ایک طریقہ ہے خوشبو بھرنے کا کہ ڈیڈ باڈی کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت یعقوب کو نا، انہوں نے سوچا کہ 40 دن ہم نے سفر طے کر کے جانا ہے، کیونکہ مصر کا اور کنعان کا 40 دن کا سفر تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے سوچا کہ 40 دن ہم نے سفر کر کے جانا ہے، تو ایسے تو ڈیڈ باڈی خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، انہوں نے پھر وہ طریقہ اپنایا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے خوشبوئیں بھری. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم اگر حضرت یوسف کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح دفنایا گیا. اس کے علاوہ آسا بادشاہ، اگر ہم تواریخ کی کتاب کا مطالعہ کریں تو ایک بادشاہ ہوا ہے آسا بادشاہ، ان کو بھی اسی طرح جو ہے نا وہ تابوت میں دفنایا گیا. دوسری تواریخ 16 باب اس کی 14 آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح، یہ حوالہ ریپیٹ کریں ذرا. دوسرا تواریخ اس کا 16 باب اور 14 آیت میں آسا بادشاہ کے بارے لکھا ہے کہ ان کو تابوت میں جو ہے نا وہ دفنایا گیا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان پر بھی وہ نیکودیمس وہ 50 سیر کے قریب عود اور مور جو وہ خوشبوئیں لے کر آئے. ٹھیک ہے، ان کو بھی خوشبوئیں لگا کر دفن کیا گیا. اور لازر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو لازر کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کو خوشبوئیں لگا کر جو ہے نا وہ دفنایا گیا. یہ لکھا ہے کہ اس کے پورے جسم پر نا وہ یہ ایک طریقہ تھا ان کا کفنانے کا کہ پٹیاں لپیٹتے تھے. تو جب خداوند یسوع مسیح ادھر آئے تو اس کی بہن نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ اب تو اس میں سے بدبو آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کو خوشبوئیں لگا کر نہیں دفنایا گیا، کیونکہ اگر خوشبوئیں لگا کر دفناتے تو ابھی تو وہ 3 دن ہوئے تھے، تو 3 دن تک تو وہ اس کا اثر نہیں تھا ختم ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ خوشبو بھرنے کا طریقہ اصل میں مصریوں کا تھا. ٹھیک ہے، مصریوں کی سوچ تھوڑی الگ تھی، لیکن انہوں نے اسے استعمال کیا تو کچھ الگ سوچ رکھ کر. ٹھیک ہے، تو سر تو آپ کو اس بات کی کتنی سمجھ آئی ہے خوشبو بھرنے کا؟ جی سر، مجھے کافی زیادہ سمجھ آئی ہے، اور اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ وہ جو سفر تھا وہ جو باپ دادا کے قبرستان کا 40 دن کا تھا، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے حضرت یعقوب کو وہیں دفنانا تھا، تو اس لیے انہوں نے خوشبوئیں بھری. اور ویسے بھی ان کا حضرت یعقوب کے بیٹے کا سارا اختیار تھا مصر پہ، تو وہ کچھ بھی کروا سکتے تھے. مصریوں کی وہ رسم تھی، چلو انہوں نے وہ استعمال کی تاکہ ان کے والد کا جو ہے وہ جسم خراب نہ ہو، بدبو نہ آئے، تو انہوں نے وہ طریقہ استعمال کیا. ویسے یہ اسرائیل میں نہیں تھا، یہ مصر کا طریقہ تھا نا. جی یہ مصری رسم و رواج. ہاں جی، تو انہوں نے اسے یوز کیا، لیکن انہوں نے کسی اور مقصد کے لیے یوز انہوں کیا. نے تو مقصد یہ کیا نا کہ ہم نے اپنے باپ کو اتنے سفر کر کے جانا ہے تو وہ ڈیڈ باڈی محفوظ رہے. جی بہت شکریہ سر، بہت مزہ آیا. آپ تینوں نے
بہت اچھا مجھے کلیئر کیا ہے، ڈیفائن کیا ہے جی، بہت شکریہ آپ تینوں کا، آپ نے محنت کی. تو اب آپ ہمارے ویورز کے لیے کچھ الفاظ دہرائیں، کچھ اچھے الفاظ، ان کو کچھ میسج دیں. دیکھیں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کلام مقدس کو پڑھیں تو اسے پڑھنے کی نہیں بلکہ سیکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. یرمیہ نبی کے کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند کہتے ہیں کہ تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا اور تجھ پر اپنے گہرے راز جن کو تو نہیں جانتا کھولوں گا. دیکھیں جب ہم سیکھنے کے لیے ہم پڑھیں گے نا تو خدا ہمیں ضرور حکمت اور دانائی دیتا ہے. تو کلام مقدس کو پڑھنے کے لیے ہمیشہ خدا سے عقل اور دانائی مانگے کہ خدا بندہ ہمیں اپنے بیدوں کی سمجھ عطا کر. تو خدا ضرور اپنے بیدوں کی سمجھ عطا کرتے ہیں. تو کلام مقدس کو ہمیشہ سیکھنے کی طرح سے پڑھا کریں. میں تو یہ بیان کروں گا. جی طارق بھائی، میں عدنان بھائی نے بڑے خوبصورت الفاظ سے بیان کیا ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو اسے بائبل مقدس کو سوالیہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ ہیں ایسے وہ سرسری اسٹڈی کرتے ہیں. وہ میں نے کچھ لوگوں کا خیال جانا ہے تو انہوں نے بولا کہ میں نے جو ہے نا وہ 15 دفعہ سے پڑھ لیا ہے، 20 دفعہ پڑھ لیا ہے، میں نے 10 دفعہ پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پڑھنا نہیں ہم نے اسے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. تو عدنان بھائی نے بڑے اچھے الفاظ سے بیان کیا کہ خدا کہتا ہے کہ تو مجھے پکار تو میں اپنے گہرے بید تو اس پر کھول دوں گا. ٹھیک ہے. تو ہم نے خدا سے اسے پڑھنے سے پہلے جو ہے نا ہمیں خدا سے حکمت، عقل اور دانائی مانگنی چاہیے کہ خداوندہ ہمیں اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی حکمت عطا کر تاکہ ہم جیسا تو ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اسی طریقے سے سمجھیں. تو ضرور میں سمجھتا پھر میرا خیال ہے کہ جو ہے نا آپ بائبل پڑھیں گے نہیں بلکہ بائبل کو سیکھیں گے. تو سیکھنا ہی سب سے زیادہ اہم ہے. پڑھنا اتنا اہم نہیں جتنا سیکھنا اہم ہے. سیکھیں گے تو ضرور جو ہے نا خدا ہمیں برکت دے گا. ہاں آمین.